میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کیپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں ہم لے آئے ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے. مثال کے طور پر ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا کام ذمہ داری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس کا میں نے کل ایک اجلاس کیا ہے، اس کا ریویو کیا ہے. صرف اس 100% ڈیجیٹائزیشن سے جو اس ملک کے خزانے میں اربوں کھربوں کی محصولات ہونی چاہیے تھی، اور جو کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر وہ کرپشن کی نظر ہو رہی تھی، اور کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جو اس کو سپروائز کر سکتا، اس کو دیکھ سکتا، اس کو روک سکتا، اس کا سدباب کر سکتا. الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے. صرف یہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آر میں ایسے لوگ جو نالائق تھے اور جو پاکستان کے جو دولت وسائل جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے اس کے تحت وہ وصول کرنے میں ناکام رہے، ان سب کو میں نے ایک طرف کر دیا، اور جو ہمیں باقاعدہ رپورٹس کے مطابق ایجنسیز کی ان کے مطابق جو اچھے بہترین لوگ تھے ان کو ہم آگے لے کے آئے ہیں. اور مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو موجودہ جو فائنینشل ایئر ہے رواں سال، اس میں محصولات میں یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ریونیو جمع ہوا ہے. یہ بذات خود ایک بڑی خوشائند اور حوصلہ افزا بات ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو سال اب نیا شروع ہونے والا ہے 2024-25، اس میں ہم نے محصولات کے ٹارگٹس جو مقرر کیے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بڑے چیلنجنگ ہیں، ایمبیشیس ہیں، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایمانداری سے محنت کریں گے اور سب مل کر ہم محصولات کی وصولی کے لیے جدوجہد کریں گے، اور چور بازاری کا خاتمہ کریں گے، کرپٹ پریکٹس کا خاتمہ کریں گے، تو یہ مزید کھربوں کے محصولات حاصل ہوں گے. ہر جگہ جاتا ہوں تو خدا کے فضل و کرم سے پہلی بات ان سے یہ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مہربانی سے، انتہائی اعتماد سے، کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے، اور اس کے لیے جتنے لوازمات ہیں اس کی ہم نے بھرپور تیاری کی ہے. آئندہ ہمارا آپ کا تعلق بڑھے گا سرمایہ کاری کی بنیاد پر، ٹریڈ کی بنیاد پر، کامرس کی بنیاد پر، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا. یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں. دنیا میں ایسی عصر حاضر میں مثالیں ہیں جہاں پر ان ممالک نے صرف ایک دفعہ IMF کے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد زندگی بھر دوبارہ وہ IMF کے پاس نہیں گئے. ہم 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں. آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا. اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ بات میں کوئی عوام کو آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا. پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر میں اپنے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں سے ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اس دوڑ میں ہم شریک ہوں اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں
جو کہ ہم سے پیچھے تھے مگر آگے نکل گئے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا. they were raised to ground, مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریہ سے باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کے لیے کافی ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دین, ہمارا قرآن کریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ, اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو, محنت کرو, محنت کرو, انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, آج وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے 3 لاکھ نوجوان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ان کا موقع ملے گا. ہر سال 3 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو. اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے, پاکستان اس دور میں اور اس دوڑ میں شریک ہو جائے. اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں